مستقبل رجل، یہاں تم ایک نقطہ ذکر کر رہا تھا. کیا بات کہ در حقیقت عربی زبان کے اندر یاد رکھو ایک معرفہ ہوتا ہے، ایک نکرہ ہوتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں کامن ناؤن اینڈ پراپر ناؤن. پراپر ناؤن جو ہوتا ہے وہ معرفہ کہلاتا ہے، کامن ناؤن نکرہ کہلاتا ہے. یہ کیا چیز ہوتی ہے بھائی؟ یہ چیز ہوتی ہے، آسان زبان میں تو میں سمجھاتا ہوں کہ اگر کوئی چیز غیر معین ہو، عام چیز پر دلالت کر رہی ہو، تو اس وقت عرب والے اس کے لیے نکرہ کا استعمال کرتے ہیں اگر کوئی غیر معین عام چیز کو بیان کرنا ہو. اور اگر خاص چیز، خاص شخص، کسی خاص بات کو کرنا ہو تو پھر معرفہ استعمال کرتے ہیں. مثلا ہم نے کہا بھائی اس محفل کے اندر، میں نے مثال کے طور پر کہا کہ ایک شخص آ گیا ہے، یا میں نے کہا ایک شخص چلا گیا اس محفل سے. ابھی ایک صاحب چلے گئے. اچھا، کئی لوگ گئے ہوں گے، مجھ سے پہلے بھی کوئی آدمی اٹھ گئے ہوں گے. ابھی پیر سعید صاحب چلے گئے، ماشاءاللہ وہ بھی اس جلسے میں، اس محفل میں موجود تھے. ان کی محبت میرے انتظار میں تھے کہ ملاقات ہو جائے. اللہ ان کو خوش رکھے، ان کی علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے. تو اس سے پہلے بھی کچھ لوگ چلے گئے ہوں گے جن کو میں نہیں جانتا، میں نہیں دیکھا. تو اگر اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک صاحب چلے گیا، صاحب ایک شخص چلا گیا، لیکن معین نہیں کون سا گیا، کون گیا یہ نہیں معین. میں اب آپ سے کہنا چاہتا ہوں بھائی جب یہ محفل میں آیا تو ایک شخص چلا گیا، میں آیا اور ایک شخص چلا گیا. تو عربی میں کہوں گا ذهب الرجل. کیا کہوں گا؟ سارے بولا کرو کیا؟ ذهب الرجل. بولے ذهب الرجل. ذهب کا مطلب ہوتا ہے چلا جانا، رجل کا معنی ہوتا ہے مرد، شخص. اب میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا ذهب الرجل، مرد چلا گیا. رجل پر میں نے ایک چھوٹا سا تنوین دے دی. یہ جو تنوین ہوتی ہے نا، آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اس کو تنوین بولتے ہیں. ذهب الرجل میں نے کہا، کیا کہا؟ رجل، تنوین دے دی، 2 پیش دے دیے میں نے. یہ جو 2 پیش دیے نا، یہ تنوین یہی دلالت کرتی اس بات کے اوپر کہ یہ عام بات ہے. کیا ہے یہ؟ کہ پتہ نہیں ہے کون سا آدمی، کس کی بات ہو رہی ہے. کہا ذهب، کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے، مولانا ہو سکتا ہے، یہ چلے گیا ہو، یہ چلا گیا ہو، وہ چلا گیا ہو، یہ چلا گیا، کوئی بھی، کسی کی بھی بات ہو سکتی، معین نہیں ہے یہ بات. جب یہ بتانا ہو تو اس وقت عرب والے کوئی غیر معین بات کرنی ہو کہ بھائی ہمیں معین نہیں کرنا، ہمیں کام کو غیر معین رکھنا ہے، تو عرب والے پھر نکرہ استعمال کرتے ہیں اس طرح اپنے جملوں کے اندر، اس میں تنوین ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ عام بات کے اوپر اظہار ہو جائے. جیسے میں نے یہاں عربی میں بول کے دکھایا، رجل، ایک مرد چلا گیا، اب کچھ پتہ نہیں کون سا گیا، کون گیا. اچھا، اور اگر عرب والے یہ بتانا چاہ رہے ہو کہ نہیں ایک کوئی معین چیز پر دلالت ہو تو کیا کرتے ہیں؟ الف لام لے آتے ہیں. کیا لے آتے ہیں بولیے؟ مثلا رجل ہے نا، اب رجل نہیں بولیں گے، الرجل، الف لام اور رے جیم لام. اب رجل نہیں ہوگا، رجل، ایک پیش دیں گے اور اس سے پہلے الف لام لے آئیں گے، کہیں گے ذهب الرجل. کیا کہیں گے؟ بھائی وہ ایک خاص آدمی چلا گیا. ہم سبحان اللہ قوال دیکھیے. جب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نقل کیا، جب ایک نکتہ اور ایک حدیث پیش کی نبی کریم کے متعلق، جب گفتگو کی تو یوں نہیں کہا کہ مستقبل الجبل، کیا مستقبل الجبل ولا الشجر، یہ نہیں کہا کہ الجبل، جبل کہتے ہیں عربی کے اندر پہاڑ کو. جبل کس کو بولتے ہیں بولیے؟ جبل ان کا معنی پہاڑ، جبل ان کا معنی پہاڑ، اور شجرون کا معنی درخت. شجرون کا کیا معنی ہے؟ درخت. ماشاءاللہ. الجبل، تو ابھی میں نے قانون سمجھایا، یعنی جبل کے اوپر اگر الف لام لاتے، الجبل بولتے تو کیا معنی ہو جاتا؟ کیا معنی ہو جاتا؟ ایک پہاڑ کوئی خاص ہے. ماشاءاللہ سمجھ گیا. اگر یہ کہہ دیتے الشجر تو پھر کیا معنی ہو جاتا؟ ایک خاص کوئی درخت ہے. اب نکتہ سمجھو، اب نکتہ یہ نہیں کہتے علی نے جب روایت کیا تو یہ نہیں کہا کہ مستقبل الجبل، کہ جب کوئی ایک پہاڑ خاص آتا، ایک پہاڑ کوئی خاص، مستقبل الشجر، کوئی ایک خاص درخت آتا تو وہ پھر درود
وہ اپنی محبت کا اظہار نہ کہا مستقبل جبل، ہائے 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 ہائے، کیا کہا؟ بولو نا، جبل شجر، جبل تنویر دے کر بتایا ایک کی بات نہیں ہے، عام بات ہے، جو بھی درخت آتا تھا، ہائے ہائے ہائے، جو بھی پہاڑ آتا تھا، ہائے ہائے، کسی ایک پہاڑ کی بات نہیں، کسی ایک درخت کی بات نہیں، ارے میرے مصطفیٰ کے آگے جو پہاڑ آتا تھا، جو درخت آتا تھا، بے ساختہ اپنی محبت کا اظہار درود بھیج کے کیا کرتا تھا۔